حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو ان سے پہلی امت کو نہیں دی گئی تھی۔ اول یہ کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعائے استغفار کرتی ہیں۔ نمبر 3 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز ان کے لیے جنت آراستہ کی جاتی ہے، مزین کی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عن قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیرے اندر داخل ہو جائیں گے۔ نمبر 4 اس میں سراکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ نمبر 5 اختتام رمضان پر انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اختتام رمضان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزیں بتلائیں اور یہ بھی کہہ دیا کہ پہلی امت کو ان 5 میں سے کچھ بھی نہیں ملا جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی۔ نمبر 1 کہ روزے دار کی منہ کی بدبو جو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے، بھوک کی وجہ سے منہ سے جو بدبو آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے کیا مطلب ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں اول تو یہ ہے کہ جب وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ رب العزت جو ان کو بدلہ دیں گے اس بدبو کا تو وہ مشک سے زیادہ خوشبو ہوگی اس کے ساتھ دیں گے، مشک عنبر سے۔ دوسرا علماء بتاتے ہیں کہ اس سے مراد جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہوگی۔ نمبر 2 بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان کے لیے مچھلیاں بھی دعائے استغفار کرتی ہیں۔ اس سے مراد کثرت دعائے استغفار ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل امین آسمان پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ تو یہ بات زمین پر بھی پہنچ جاتی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے محبت کی جاتی ہے یا کوئی پسند کرتا ہے کسی کو تو اس کے قریب والے زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو مطلب یعنی اللہ رب العزت تو اس سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل امین بھی کرتے ہیں، دنیا والے بھی کرتے ہیں، اور جو سمندر وغیرہ کی مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اس سے محبت کر کے اس کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہیں۔ نمبر 4 جو بات فرمائی، نمبر 3 کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سال کے شروع ہی سے جنت کو مزین کر دیا جاتا ہے، جنت کو مزین کرنا شروع کر دیا جاتا ہے رمضان کے لیے۔ اور اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرا بندہ دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر، یعنی جو اللہ رب العزت نے احکام بتائے ہیں ان کی پیروی کر کے دنیا کی مشقتیں پر صبر کر کے ان کے اوپر وہ جنت میں داخل قریب کر دیے جائیں گے۔ نمبر 4 بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ سراکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔
جس کی وجہ سے روزے دار اپنے روزے کے اندر صحیح معنی میں روزہ رکھتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے تو پھر وہ بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پانچویں بات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اختتام رمضان پر شب مغفرت ہوتی ہے، یعنی آخری رات میں مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شب مغفرت کہیں یہ شب قدر تو نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کی فضیلت اپنی ہے، اس کی فضیلت اور ہے۔ یعنی جیسے ہی اختتام رمضان ہوتا ہے، آخری رات ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمیں ان 5 خصوصیتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔